بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں تجزیوں اور خبروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل سوشل میڈیا۔ آج عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں ایسی کہی ہیں جس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ مستقبل میں وہ کیا کرنے والے ہیں۔ 2 نام لیے انہوں نے، ایک گفتگو ہوئی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، اور دوسری گفتگو تھی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور پہلی دفعہ جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، عمران خان صاحب نے کھل کر ان پر تنقید کی ہے، اور جو تصویر محسن نقوی کے ساتھ شائع ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی، اس پر عمران خان صاحب بہت خفا ہے، اور انہوں نے سوال اٹھایا آج۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہداء جو ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ کیا یہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف نہیں کہ جو شخص ان ہلاکتوں کا ذمہ وار ہے اسلام آباد میں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے لوگ مسنگ ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر علی امین گنڈا پور تصاویر کھنچوا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی تصاویر کھنچوانی ہے ان کے ساتھ، اگر آپ کو وفاق کے ساتھ کچھ کام ہے، آپ کو کچھ ان کی مدد چاہیے، تو آپ ان سے ملیں، آپ ان سے کام کی بات کریں، لیکن یہ تصویریں کھنچوانی، ان کے ساتھ یہ جپیاں ڈالنا، ان کے ساتھ یہ ایک تاثر دینا کہ جیسے اب باہم آپ شیر و شکر ہیں، اس سے پی ٹی آئی کے ورکرز پر کیا گزرتی ہوگی؟ جن کے پیارے چلے گئے ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے خان صاحب نے کہ کیا شرم نہیں آئی؟ بالکل آپ کو اپنے شہداء یاد نہیں آئے؟ آپ کو وہ لوگ یاد نہیں آئے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جو مسنگ ہیں؟ تو بہت یہ بڑا ایک یہ جو کام ہے یہ مجھے انتہائی ناپسند، اور مجھے دلی دکھ ہوا ہے، مجھے صدمہ ہوا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے۔ تو اس پر پھر عمران خان صاحب سے یہ سوال ہوا کہ کیا آپ چیف منسٹر جو ہیں علی امین گنڈا پور، آپ ان پر عدم اعتماد کرتے ہیں؟ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو وارننگ دی تھی، میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ اس سے پہلے کہ ایسا کام مت کرے، اور آج جو کچھ اس نے یہ کیا ہے میں اس پر تنقید کر رہا ہوں، یہ میری اس پر تنقید ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس نے غلط کام کیا ہے، اور یہ اس کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے ہمارے شہیدوں کو، ہمارے پارٹی ورکرز کو، ہم سب لوگوں کو بہت شدید اس سے افسوس ہوا ہے، اور میں اس پر تنقید کر رہا ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے عدم اعتماد کی، تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب میں اس پر عدم اعتماد کروں گا اس دن شام کو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا عدم اعتماد ہو اور پھر وہ اس شام کو وزیر اعلیٰ بھی ہو۔ تو لیکن ابھی میں اس پر تنقید کر رہا ہوں، میں نے اس کو وارننگ دی تھی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی چیف منسٹر کی کرسی جو ہے یہ کوئی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے آپ یہ سب کچھ کریں۔ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب بار بار عمران خان صاحب کو کہتے ہیں آ کے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب کون مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے جب آئی ایس پی آر سزائیں دے رہا ہے؟ پہلے کہتے تھے 3 سال سے زیادہ کسی کی سزا نہیں ہوگی، اب 10 سال سزا ہو گئی، اور کس قانون کے تحت 10 سال ہوئی ہے؟ 3 سال سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور پھر یہ کہنا کہ جی مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد محسن نقوی کے ساتھ جس طریقے سے یہ تصویریں علی امین گنڈا پور صاحب کی آئیں جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں وہ اس پر بڑے پریشان، بڑے خفا، اور آج خان صاحب نے بالکل اپنے ورڈز منس نہیں کیے، انہوں نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ میں تنقید کر رہا ہوں علی امین گنڈا پور پر۔ اس سے پہلے یہ خبریں آ چکی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے آئے تو خان صاحب نہیں ملے، نام ان کا کلیئر کر دیا گیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب کا، رپورٹڈلی وہ آئے، لیکن اندر سے یہ جواب ملا کہ شاید وہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اچھا دیکھیں، میں جس پروفیشن میں ہوں، یہ جرنلزم ہے، ہمیں ہر چیز بیان کرنی ہے، میں کوئی پی آر نہیں کر رہا، سب لوگ ہمارے دوست بھی ہیں، سب لوگوں کو ہم جانتے بھی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہمیں بیان کرنا ہے۔ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ شبلی فراز پر بھی بہت تنقید کی عمران خان صاحب نے کہ یہ کیا تم نے یہ تقریر کی ہے کہ بھائی ہیں ہمارے،
جو قاتل ہیں وہ آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری، قتل کیا، وہ آپ کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہیں، لیکن آج خان صاحب نے کہا کہ میں بہت جلد فیصلے کرنے والا ہوں. میں ورکرز، ان کو بتایا گیا کہ ورکرز ڈیمورلائز ہیں، ورکرز بڑے پریشان ہیں، ورکرز کہتے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو قیادت ہے اس کے بارے میں ورکرز کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو نہیں چھڑوا سکتے، یہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، یہ پاکستان میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں لا سکتے. تو خان صاحب نے کہا کہ میں بہت جلد فیصلے کرنے والا ہوں. ٹویٹر ہینڈل کے بارے میں یہ کہا تھا شیر افضل مروت صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے کہ اس کو پاکستان میں ہینڈل کرنا چاہیے خان صاحب کے. تو خان صاحب نے کہا بالکل نہیں، میرا ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ باہری سے ہینڈل ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان میں کسی نے کیا اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کو پکڑ لیا جائے گا. بتایا گیا خان صاحب کو کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں فواد صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات کی ہے، اور وہ جب پرائم ٹائم شوز میں جاتے ہیں تو ایک تاثر ایسا آتا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے ترجمان بن گئے ہیں یا دوبارہ وہ پی ٹی آئی میں ہے. کیونکہ جب یہ مقدمے کی سماعت میں بہت سارے ملزمان پہلی دفعہ خان صاحب سے ملے تو باہر آ کے پھر جو خبریں چلیں کہ جی بہت سارے لوگوں نے کہا تھپکی دی، جی ہمیں چوم لیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور کہا کہ بہت اچھے ہو تم. خان صاحب نے کہا کہ یہ میں جب باہر آؤں گا تو جو ورکرز نے کہا ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کروں گا کس کو پارٹی پہ لینا ہے، کس کو پارٹی میں نہیں لینا. ابھی فواد چودھری صاحب پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں، پرائم ٹائمز میں انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں. اپنے طور پر انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ کریں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. رپورٹڈلی خان صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ اس کا اعلان کیا جائے، اور اسی لیے شعیب شہین صاحب نے بھی اس کا اعلان کیا، اشتیاق چودھری صاحب نے بھی اس کا اعلان کیا، علیمہ خان صاحبہ کی موجودگی میں اس کا اعلان کیا. اور خان صاحب نے یہ کہا فارن ریمیٹنسز کے بارے میں، خان صاحب نے یہی کہا کہ اگر کمیشن نہیں بنتا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیق کے لیے اور مسنگ پرسنز کے بارے میں جاننے کے لیے، تو یہ فارن ریمیٹنسز کی میں اپیل کروں گا پاکستانیوں سے کہ وہ نہ بھیجیں. ایک اور بات جو کہی آج خان صاحب نے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس وقت اب میرے ذہن میں آئی ہے کہ سوال ہوا خان صاحب سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب صرف 54 لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں، پہلے 150 تھے تو باقی آ گئے ہیں. تو خان صاحب نے کہا میں نہیں مانتا اس بات کو، اس کو کیا پتا علی امین گنڈاپور کو، اور اگر پتا ہے تو وہ ان کی تصاویر دکھائے جو لوگ غائب تھے اور واپس آ گئے ہیں، بتائے کہ وہ کہاں سے واپس آئے ہیں، کیا وہ پیراشوٹ سے واپس آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں وہ واپس، ان کا ثبوت دے. یہ کہنا کہ اب صرف 54 رہ گئے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل نہیں مانتا اس بات کو. آج مکمل طور پہ انہوں نے جو باتیں ان کے ذہن میں یا سینے میں تھیں علی امین کے حوالے سے، وہ انہوں نے کھل کر بیان کر دی ہیں. فواد چودھری صاحب کے بارے میں بھی کھل کر بات کی ہے. اور تیسرے جو صاحب ہیں شیر افضل مروت صاحب، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وہاں پر گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ٹویٹر ہینڈل کے حوالے سے بات کی تھی تو، اور مصالحت کی بات کر رہے ہیں. تو اگر ان کی یہ گفتگو شیر افضل مروت صاحب کی جاری رہی اس طرح کی، تو جو بات آج فواد صاحب اور علی امین کے حوالے سے ہوئی ہے، اگلے ایک آدھ دن میں شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بھی آپ وہ بات سن لیں گے. مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ نے